السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عثمان نعیم ہے. میں گیسٹرنٹالوجسٹ ہوں، اور گیسٹرنٹالوجسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معدے، جگر اور آنت کے ماہر ہوتے ہیں. یہ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک سچی کہانی شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک دردناک بھی ہے اور بٹ حقیقت پر مبنی ہے. کس طرح بچیاں ذہنی دباؤ اور معاشرتی دباؤ میں آ کر اپنا نقصان کر بیٹھتی ہیں. مجھے کال آئی تقریباً شام کو 6 بجے ستمبر 2024 میں. میرے ایک دوست نے کہا کہ ایک بچی ہے، اس نے تیزاب پی لی ہے اور اس کی حالت بڑی سیریس ہے. میں اسے آپ کے پاس بھیجنا چاہ رہا ہوں. چونکہ یہ ایک میڈیکو لیگل کیس ہوتا ہے تو میں نے اسے پوچھا کہ اس کا FIR یا میڈیکو لیگل جو بھی معاملات ہیں وہ طے ہو چکے ہیں یا اس کے بارے میں مجھے بتاؤ. تو خیر میڈیکو لیگل سارا پروسیس ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اسے دکھانا چاہ رہے ہیں. تو خیر وہ ہمارے پاس پیشنٹ کو لائے ہماری ٹیم کے پاس. ہم نے دیکھا، جب میں نے بچی کو دیکھا تو ایک دم سے میں ڈر گیا. میں خود، اس کے ہونٹ سارے جلے ہوئے تھے اور وہ تیز تیز سانس لے رہی تھی اور درد سے کرا رہی تھی. اچھا، اب سچویشن کو تھوڑا ویژولائز کریں کہ 19 سال کی بچی ہے، بالکل ینگ ایج میں، اور وہ اس قدر بری حالت میں اور درد سے کرا رہی ہے. اور دوسری طرف اس کے والدین کے بارے میں آپ سوچیں کہ وہ کس درد سے اور کرب سے گزر رہے ہیں. ان کی ایک جوان بیٹی ہے جس نے تیزاب پی لی ہے. تیزاب پینے کے بعد وہ بہت دردناک اور تشویشناک حالت میں ہے. اور دوسری طرف اس کے لیے جو دوسرے مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ قانونی پیچیدگی ہیں، قانونی مسائل بن رہے ہیں، معاشرتی سوشل پرابلم بھی ہے. رشتہ دار بار بار فون کر کے پوچھیں کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کیا معاملہ ہوا. تو یہ 3-4 قسم کے معاملات اس کے گھر والے اسی ٹائم فیس کر رہے ہیں اور وہ بیچاری موت کے بستر پر پڑی ہوئی ہے. تو خیر اسے اسٹیبلائز کیا گیا، کچھ گھنٹوں میں وہ بہتر ہو گئی. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے دن ہم پیشنٹ کی انڈوسکوپی کر کے دیکھ لیں کہ تیزاب نے کس قدر اندر پرابلم بنائی ہے. تو جب دیکھا گیا تو اس کی خوراک کی نالی اور معدہ مکمل طور پر جل کے کالے ہو چکے تھے. کالے ہونے کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو سکن ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور خون اندر پڑا ہوا تھا. خیر ہم نے واپس آ گئے اور اس کو میڈیسن شروع کر دی، دوائیاں شروع کر دی. اللہ نے کیا وہ بہتر ہوتی گئی. تقریباً 7 سے 8 دن بعد وہ ڈسچارج ہو گئی. پہلے جب وہ ہمارے پاس لے کر آئے پیشنٹ کو، اس ٹائم اسے خون کی الٹیاں آ رہی تھیں، اسے کھایا نہیں تھا جا رہا اور اس کی شدید درد اور جلن ہو رہی تھی. اور اس کا آبویسلی ایک اٹیمپٹ تھی جس کی وجہ سے ذہنی طور پہ بھی کافی دباؤ چل رہا تھا. تو اس کے بعد جب وہ ڈسچارج ہوئی، اصل پرابلم وہاں سے شروع ہوئی. اب اس ٹائم اس واقعے کو تقریباً 9 ماہ سے لے کر 9-10 ماہ ہو چکے ہیں. ستمبر سے لے کر ابھی ستمبر 1 سال ہو گیا. تقریباً 1 سال میں ہر 6 ویکس یا 2 مہینے بعد، یعنی کہ 1.5 سے 2 مہینے بعد اس کی ہر بار اینڈوسکوپی ہوتی ہے. ہر بار اینڈوسکوپی کی تکلیف سے بھی اسے گزرنا پڑتا ہے. اور اینڈوسکوپی کرنے کے بعد ہم نالی کھولنے کے لیے اس کو ڈائلیٹیشن کرتے ہیں، اور ڈائلیٹیشن خود سے ایک تکلیف دہ عمل ہے. جب نالی کھلتی ہے تو شدید درد ہوتی ہے، اور ہر دفعہ ہم اسے بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں نالی کھولتے ہوئے آپ کی جان چلی جائے. تو وہ ایک موت کے منہ سے واپس آنے والی بات ہے. تو ان تمام صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ اس بچی نے کسی وجہ سے تیزاب پیا، وہ معاشرتی دباؤ تھا، سوشل ایشوز تھے یا جو بھی تھا. اس نے جو تیزاب پیا، نقصان کس کا ہوا؟ اور بیچاری ہر مہینے بعد آتی ہیں، 1.5 مہینے بعد آتی ہے، کئی دفعہ 2 مہینے بعد آتی ہے. ایک تکلیف سے بھی گزرتی ہے اور موت کے منہ سے دوبارہ واپس آتی ہے. پھر اسے بتاتے ہیں اب تم نے دوبارہ، تھوڑے دن اس کے بہتر گزرتے ہیں، پھر نالی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے. وہ ایک پروسیس سے گزر رہی ہے اور پتہ نہیں کب تک ایسے گزرتی رہیں گی. اس کی اب تکلیف کا اندازہ لگائیں کہ شروع میں اس نے خود درد، جلن اور خون کی الٹیاں برداشت کی. اس کے والدین نے
معاشرتی رویوں کو بھی برداشت کیا, پولیس کو بھی برداشت کیا, اور اس اپنی بیٹی جو بستر مرگ پر تھی وہ بھی سچویشن دیکھی. اس کے بعد اس کی نالی سکڑنا شروع ہو گئی. اب وہ ہر مہینے بعد اسے لے کر آتے ہیں, لانے کے بعد اس کو بیچاری کو ہمیں سائن کر کے دیتے ہیں, اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. تو ان تمام صورتحال سے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تیزاب تو ایک دفعہ پی لیا آپ نے, لیکن اس کے بعد پوری زندگی آپ اسی دباؤ اور درد میں گزار دیں گے کہ شاید اب پتہ نہیں کتنی دیر زندگی ہو رہا ہے, شاید آج کھانا کھا لیا, کل پتہ نہیں کھایا جائے گا کہ نہیں کھایا جائے گا. اور یقین جانے اس بچی کی شکل بالکل چینج ہو گئی ہے, چونکہ کھا پی نہیں رہی, اس کے چہرے کا فیٹ کم ہو گیا, بالکل دبلی پتلی سی ہو گئی ہے, اسے چلا نہیں جا رہا. اس کے رشتہ داروں نے اس کے ساتھ بات کرنا بند کر دی کہ بھائی یہ تو سوسائڈل انٹینٹ اس نے کی ہے, ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے اس نے کی ہے, یہ تو بڑی ایموشنلی انسٹیبل ہے, یہ تو کچھ بھی کر سکتی ہے. تو ہر طرف سے پرابلم بڑھ جاتے ہیں. اس لیے خدا را اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے, کوئی ایشوز ہو رہے ہیں, ان کا حل نکال لیں. یہ ایک سیکنڈ کا فیصلہ دیکھیں کتنا لمبا اس کی تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی ہے, اور پتہ نہیں کب تک کرنی پڑ رہی. ہم بھی بڑے مجبور ہوتے ہیں, ہم سائنسی لحاظ سے مدد کر سکتے ہیں, چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں, لیکن اس کا کوئی پرماننٹ علاج ہے نہیں. تو اس لیے آپ تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے, آج کل بہت کیس آ رہے ہیں, بچیاں تو تیزاب پی رہی ہیں, لیکن آج کل نوجوانوں میں یہ ٹرینڈ بہت بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار اس قدر ہیں کہ تیزاب پینے کے جو واقعات ہیں وہ کافی بڑھ گئے ہیں. تو اس لیے اس سے بچیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. یہ کسی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے اوپر توجہ دیں. ایکسرسائز کریں, پڑھیں, اپنی زندگی کو گول بنائیں, موٹیویٹ ہوں, اور اسی طرح ہی زندگی گزاریں. بہت شکریہ آپ کا. اگر کوئی کوشچن ہو, کوئی اس میں کوئی بات پوچھنا ہو تو ضرور پوچھیں. اللہ حافظ.